پھر لانگ ٹرم اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں دعا میرے خیال میں جیسے عامر صاحب نے ابھی ذکر کیا، سب سے پہلے تو ہمیں رسپانسبلٹی فکس کرنی ہے. یہ آج جو جس معاشی تباہی کے دہانے پہ ہم کھڑے ہیں، آپ نے فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کا ذکر کیا، جس معاشی تباہی کے دہانے پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ کون ہمیں لے کے آیا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اس کا تعین کرنا ہے. دیکھیں اگر جب تک آپ جو ہے وہ ذمہ داری فکس نہیں کرتے، آپ کورس کریکشن نہیں کر سکتے. تو کورس کریکشن کے لیے آپ کو سب سے پہلے ذمہ داری فکس کرنی ہوگی. آپ یہ دیکھ لیں کہ جب عمران خان صاحب جا رہے تھے اپریل 2022 میں آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو $11 بلین کے قریب تھے. یہ اسٹیٹ بینک کے فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر آپ نے اپریل سے لے کے اگست تک آپ کے جو فورن ایکسچینج ریزرو تھے وہ $7.8 بلین پہ گئے. آپ انڈیسائسو تھے کہ کیا ہم نے ریوائیو کروانا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام یا نہیں. اب اس کے بعد آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو ہوا، ایک آپ کو اور قسط ملی، آپ کے جو فورن ایکسچینج کے ریزرو جو تھے وہ 8.8 بلین پہ گئے. اس کے بعد اگین وہ ڈراپ ہوئے 7.8 بلین پہ آئے. اور جب مفتاح اسماعیل صاحب گئے ہیں، میں یہ کہوں گا مفتاح اسماعیل صاحب اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ ٹوڈے. وہ آج یہ سامنے بات آ گئی کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے جانے کے بعد آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو تقریباً 45% جو ہے گرے ہیں. آج آپ $4 بلین کے نیچے کے ریزروز کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس معاشی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا. اسی پروگرام میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے، ان کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. آپ کو اسٹرکچر ریفارمز لے کے آنی ہوں گی، آپ کو کورس کریکشن کرنی ہوگی. کورس کریکشن کے لیے آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے ذمہ داری کا تعین کرنا پڑے گا کہ کون ذمہ دار ہے. آج جس جگہ پہ ہم پہنچ آئے ہیں اس کے پیچھے کون ہے. تو اگر مفتاح اسماعیل صاحب کے جانے کے بعد 45% آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز گرے ہیں تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو لینی ہے. اور اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو ذمہ داری لے کے، بیکاز آپ 2 دن میں دیکھیں کہ 29% آپ کا جو ہے وہ روپی ڈپریشیٹ ہو رہا ہے. آپ کہہ رہی تھی آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ فری فلوٹ ہونے دیں، آپ فری فلوٹ نہیں ہونے دے رہے تھے. آپ نے فری فلوٹ کیا ہے ڈالر کو تو آپ 29% 2 دن میں گرے. اچھا یہاں پہ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جیسے عامر صاحب نے ذکر کیا، آگے جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے اس سے نمٹنا وہ تو یعنی بہت خوفناک ہے. عام لوگ کیا کریں گے؟ لیکن اس کے ساتھ جو انتہائی ایک افسوسناک بات ہے کہ جو آسٹیرٹی کمیٹی، نیشنل آسٹیرٹی کمیٹی بنی، اس کمیٹی نے جو سفارشات دیں، انہوں نے کہا کہ ایم پیز کے جو سوابدیدی فنڈ ہیں ان کو کم کیا جائے. انٹرسٹنگلی کہ وہ ایم پیز کے سوابدیدی فنڈ کو کم کرنے کی بات کر رہی ہے، تو جبکہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ایم پیز کے سوابدیدی فنڈ میں تقریباً $3 بلین کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. ایم پیز کے سوابدیدی فنڈ جو ہیں ان میں جتنی کرپشن ہوتی ہے، جتنی بے قاعدگیاں اور بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو کم کرنے کی بات کر رہے تھے. تو یہاں پہ یہ ہمارے یہ جو آپ نے شاخرچیوں کا ذکر کیا ہے کہ آپ 77 اسٹرانگ آپ کی کیبنٹ ہے، آپ کی آسٹیرٹی کمیٹی آپ کو کہہ رہی ہے کہ اس کو 33 پہ لے کے آئیں. آپ جو آپ کے ایم پیز بیٹھے ہیں کہ ان کی تنخواہیں کم کریں، ان کے الاؤنس کم کریں، ان کے منسٹرز کے جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ کم کریں. ہم ان پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا. وہ سارا ملبہ اٹھائیں گے. اب جیسے گیس کی پرائسز بڑھیں گی، آپ بجلی کی پرائسز بڑھیں گی، آپ کوئی بات نہیں کرے گا کی پرائسز کہ بڑھیں ان کی گی. اپنی فضول خرچیاں کیا ہے، سارا ملبہ ظاہر ہے عام آدمی پر ڈالیں گے. ایاز خان صاحب، آپ کے خیال میں اب عوام پر بوجھ ڈالنے سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں کرنے چاہیے یار. گورنمنٹ کا کیا قصور ہے؟ وہ حکومت انہوں نے کس لیے لی ہے؟ اخراجات کم کرنے کے لیے لی ہے.